अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे अकब में आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस वेन्यू पर जहाँ पर इनेकाद होना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का। अब से कुछ देर बाद ऑफ कोर्स जो बाकायदा तौर पर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, उसका आगाज़ हो जाएगा। हो सकता है बाय द टाइम अब जब ये वीडियो देखें तो ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका हो। जो कॉन्फ्रेंस में एससीओ में क्या कुछ होगा उसके हवाले से तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी स्टोरी है, आई थिंक उसमें पाकिस्तानी मीडिया पर शायद बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, वो है कनाडा और भारत के दरमियान जो एक फुल फ्लेज आप कह सकते हैं कि सिफारती जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और उसका बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, और ये जो जंग अब शुरू हुई है इसका क्या मतलब है। आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हद तक कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं कि एक मौके के ऊपर कल जब भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान आना था तो आखिरी मिनट तक ये लगा कि शायद जो कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी है उसकी वजह से ये जो दौरा है वो मुलतवी ना करना पड़े या उसे मनसूख ना करना पड़े, लेकिन फिर एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर आए। तो ख़बर बुनियादी तौर पर यह है कि जो कनाडा है उसने 6 जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उनमें उनके जो हाई कमिश्नर हैं भारत के कनाडा के अंदर, उनको मुल्क बदर कर दिया है, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकाल दिया है। और उसके जवाब में भारत ने भी यही किया है। 6 जो सीनियर कनाडा के एहलकार हैं उनको भी उन्होंने एक्सपेल कर दिया है। अब इसकी स्टोरी क्या है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पिछले साल जून में एक जो सिख लीडर थे जो खालिस्तान के जो एक अलग मुल्क जो सिखों के लिए उसके हामी थे, हरदीप सिंह निज्जर, उनका कनाडा में मर्डर हुआ। और तकरीबन उसके 2-3 माह के बाद सितंबर में पिछले साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने और उनकी हुकूमत ने ये इंकशाफ किया कि उस असैसिनेशन के पीछे कोई और नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत का हाथ है, भारतीय जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके लोग जो हैं मुलव्विस हैं। उस वक्त भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जो तनाज़ा है दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हुआ और जो तुंदो तेज़ जो जुमलों का तबादला हुआ। और फिर उसके बाद अमेरिका ने भी ऐसा ही एक जो प्लॉट है वो उसको अनकवर किया जब अमेरिकी तहकीकाती इदारों ने यह दावा किया कि वहाँ पर भी जो अमेरिकी हुकूमत है, भारतीय हुकूमत है और जो खुफिया एजेंसी है भारत की, वो जो एक अमेरिकन कैनेडियन नेशनल थे उनको असैसिनेट करवाना चाहती थी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ अरसे के लिए खामोशी हुई। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें कि क्योंकि भारत ने ये इल्ज़ाम आयद किया था, बल्कि रद्द किया था इन तमाम इल्ज़ामात को कि उनका इस असैसिनेशन में कोई किरदार नहीं है, लेकिन और कनाडा से कहा था कि अगर उनके पास एविडेंस मौजूद है तो वो उनके साथ शेयर करें। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें बाकायदा तौर पर जो कनाडा की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने भारत के साथ कंपेलिंग यानी इररिफ्यूटेबल एविडेंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश किया है भारतीय हुकूमत का, भारत के सीनियर एहलकारों का, कि जो कनाडा के अंदर किस तरीके से वो बड़े पैमाने के ऊपर जो सिख लीडर्स हैं, जो कैनेडियन नेशनल्स हैं, उनको ना सिर्फ कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, उनको हैरास करते हैं और क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं उसके बारे में अनवेल किया गया है। कुछ अरसा पहले या कुछ रोज़ पहले लाओस समिट में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कल ये कहा कि उन्होंने कन्फ्रंट किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनको बताया कि कैसे भारत के सीनियर एहलकार और इवन जो भारतीय बीजेपी जमात है उनके सीनियर लीडर और जो साबिक होम मिनिस्टर रहे अमित शाह, वो बराह रास्त हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस हैं। और उन्होंने ये कहा कि अब वो तवक्को रखते हैं कि जो भारतीय हुकूमत है उनके साथ ताउन करेगी और जो सबूत हैं वो फराहम करेगी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल को। अब यहाँ से एक अहम डेवलपमेंट शुरू होती है। 13 अक्टूबर को सिंगापुर में भारत और कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र्स हैं उनके दरमियान एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर कनाडा की तरफ से उनको तमाम जो शवाहिद हैं पेश किए जाते हैं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी और भारत के सीनियर जो एहलकार हैं वो मुलव्विस हैं। और इवन जो 6 उनके डिप्लोमेट्स हैं उनमें भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और जो कनाडा की हुकूमत ने ये दरख्वास्त की थी
کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو 6 بھارت کے ڈپلومیٹ ہیں اور ان کے جو ہائی کمشنر ہیں کینیڈا کے اندر، ان کے جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے یعنی کہ سفارتی استثناء ہے، بھارت اس کو وڈرا کرے تاکہ کینیڈا کے تحقیقاتی ادارے ان سے تحقیق کر سکیں کہ ان کا کیا رول ہے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، انہوں نے رپورٹ کی اور بڑی فیسینیٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو ملاقات ہوئی تھی بھارت اور کینیڈا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان۔ تو اس رپورٹ کے مطابق بھارت اور کینیڈا کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان سنگاپور میں ہونے والی خفیہ ملاقات کے دوران اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ کینیڈین قومی سلامتی کے مشیر اور نائب وزیر خارجہ جو کینیڈا کے نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول سے ملاقات کی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے تنازعات پر بات چیت کی جا سکے۔ کینیڈین حکام نے ثبوت پیش کیے کہ جن میں بھارتی سفارتکاروں کا کینیڈا میں سکھ کارکنوں کے خلاف تشدد اور ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے تعلق دکھایا گیا۔ ڈوول نے بھارتی مداخلت سے انکار کیا اور اعتراف کیا کہ بھارت اپنے سفارتکاروں کو انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے افراد کی تصاویر لینا اور ان کا پیچھا کرنا، لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کی جسمانی دھمکیوں یا حملوں سے انکار کیا۔ یہ ملاقات تقریباً 5 گھنٹے جاری رہی، جس کے دوران ڈوول نے کینیڈین حکام سے درخواست کی کہ وہ اس ملاقات کو خفیہ رکھیں اور ظاہر کریں کہ یہ ملاقات کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تاہم کینیڈا سے واپسی پر جب انڈین میڈیا کی رپورٹس دیکھیں کینیڈین حکام نے کہ بھارتی نمائندوں نے مضبوط موقف اپنایا اور کینیڈا کے الزامات کو مسترد کیا، اور اس کے بعد پھر کینیڈین اتھارٹیز نے باقاعدہ طور پر جو تمام تفصیلات ہیں وہ منظر عام پر لائی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے انہوں نے منظر عام پر لائی ہیں کہ نہ صرف ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد جو بھارتی خفیہ ایجنسی را اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ابھی بھی کینیڈا میں بالکل موجود ہیں، اور تقریباً 1 درجن کے قریب جو کینیڈین نیشنل ہیں، جو سکھ لوگ ہیں، شہری ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ جو کینیڈا نے الزام لگایا ہے کہ جن 6 اہلکاروں کے اوپر اور کینیڈا میں جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اور ان کے جو ہائی کمشنر ہیں وہاں پر، کہ یہ جو بھارتی شہری ہیں ان کو کس طریقے سے ہراس کرتے تھے، مثلاً جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشنز تھی، ویزا سے انکار، بھارت کے اندر جو کینیڈین نیشنلز کی فیملی ہیں ان کو ہراساں کرنا، اور اس کی بنیاد پر وہ کنونس کرتے تھے یا مجبور کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے جو بھارتی شہری کینیڈا میں موجود ہیں کہ وہ جو سکھ مختلف رہنما ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں کینیڈا کے اندر، ان کی معلومات ان تک فراہم کریں، اور وہ تمام تفصیلات جو ہیں انہوں نے شیئر کی بھارتی حکومت کے ساتھ، لیکن بھارتی حکومت نے اس سے انکار کر دیا، اور اجے ڈوول نے جو کینیڈا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو واضح طور پر کہا کہ آپ جتنے مرضی ثبوت لے آئیں لیکن بھارت اس کے حوالے سے پبلکلی صرف انکار ہی کرے گا۔ جب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کینیڈین حکام نے کنفرنٹ کیا جو اجیت ڈوول تھے، مختلف جو کردار تھے بھارتی گورنمنٹ کے اندر، تو اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اجیت ڈوول نے بڑی آئیں بائیں شائیں کی اور کوئی کلیئر جو جواب ہے وہ نہیں دے سکے۔ جو کینیڈا ہے اس نے یہ تمام جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے جو خفیہ ادارے ہیں FBI، انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، اور کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور UK، یہ 5 جو ممالک ہیں جنہیں 5 آئیز کہتے ہیں، یہ تمام جو 5 ممالک ہیں آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، اور یہ جو تمام تفصیلات اب سامنے آئی ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہیں ان ممالک کے ساتھ تاکہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ جو بھارت ہے دوسری طرف انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو 6 سفارتکار تھے ان کے، جن کو کینیڈا کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے ایکسپیل کیا ہے، بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، انہوں نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے خود انہیں وڈرا کیا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کینیڈا نے ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے اپنے ملک سے نکل جانے کے لیے کہا ہے۔ تو اس وقت جو تعلقات ہیں بھارت اور کینیڈا کے درمیان وہ انتہائی کشیدہ ہیں، اور میرے خیال میں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ بھی دیکھیں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں، لیکن آئی تھنک کسی اور حکومت کی طرف سے، یعنی کینیڈا کی طرف سے ایک پارٹی کے ایک سینئر رہنما کو بھارتی خفیہ ایجنسی پر اس طریقے سے کھل کر الزام نہ صرف لگانا بلکہ اس بات پر انسسٹ کرنا کہ ان کے پاس اس کے حوالے سے کمپیلنگ ایویڈنس موجود ہے، آئی تھنک یہ بہت غیر معمولی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور جس سے ایک کلیئرلی اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے کس طریقے سے
اپنی ٹیریٹری سے باہر جا کر کے کس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کم از کم گزشتہ 2-3-4 سال کے اندر اس طرح کی ٹارگٹ اسیسینیشنز ہوئی ہیں. جو کئی کشمیری لیڈر پاکستان میں اس طرح ٹارگٹ اسیسینیشنز میں مارے گئے ہیں. پھر کئی جو سکھ لیڈر پاکستان میں جو موجود تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے. پاکستان نے کم از کم 2-3 کیسز میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اوپر یہ الزام لگایا ہے. لیکن آف کورس پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت جو ہے اس میں عام طور پر اس کو اتنا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے سیریس نہیں لیتی. لیکن کینیڈا اور امریکہ آف کورس ان کے ملک میں جا کر کے بھارت اگر اس طرح کی یا کوئی بھی ملک کارروائی کرے گا تو اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. اسی لیے جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ جو کینیڈا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو ساورنٹی ہے اس پر کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کریں. تو یہ ایک آن گوئنگ کنٹروورسی ہے, ایک تنازع ہے, اور جس کے نتیجے میں آئی تھنک بھارت کے لیے کافی مسائل بڑھ سکتے ہیں. جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نئی ریولیوشن کے بعد یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی بھارت کا کردار ہے ان کی خفیہ اداروں کا, ان کے سینئر اہلکاروں کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو اسیسینیشنز ہیں ان میں اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بے شک بھارت کے سینئر اہلکار ہی کیوں نہ ہو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگی فردر اس ایشو کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا, اور ڈیفینیٹلی جو SCO پاکستان جس کی میزبانی کر رہا ہے کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹس کی, اس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. لیکن فی الحال کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.